سفر کرنا انسان کی ضرورت ہے، اور مومن کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا معاملہ انتہائی مختلف ہے۔ مومن اپنی ضرورت کا عمل بھی اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کرے گا تو اس کی ضرورت کا وہ عمل بھی دین بن جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن کا اپنی ضرورت میں لگنا بھی اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ بھی اس کا دین ہے۔ سفر کرنا میری اور آپ کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، بچوں کو سکول سے لینا ہے، سسرال جانا ہے، بہنوں کے گھر جانا ہے، بھائیوں کے گھر جانا ہے، حج عمرہ کا سفر ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہے، ہم نے اپنے آفس میں جانا ہوتا ہے، کاروباری جگہوں میں جانا ہوتا ہے۔ اگر عمل میں اللہ کا حکم موجود ہو اور آپ علیہ السلام کا طریقہ موجود ہو تو وہ عمل ہمارے لیے دین بن رہا ہوتا ہے اور اجر کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور اگر عمل میں اللہ کا حکم زندہ نہ ہو، وہ عمل خواہ سعادتوں کا سفر، عمرے کا، حج کا سفر بھی ہو، وہ بھی بے دینی بن جاتا ہے۔ ایک خاتون جس کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ بغیر محرم کے حج و عمرہ کا سفر بھی کرے کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا دین نہیں بنے گا، اس وجہ سے حکم کے مطابق نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی سفر کرتا ہے اگر آپ علیہ السلام کے طریقے پر نہیں کر رہا تو اس کا دین نہیں بن رہا۔ تو اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو آپ علیہ السلام کے طریقے پر لائیں۔ آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ کیا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں، بہترین گاڑی خریدتے ہیں، اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اس کے لیے سالوں سال لگاتے ہیں، لیکن سفر پر جانے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا عمل سیکھ لیں۔ ہماری جیب کے اندر 10 ATM کارڈ موجود ہوتے ہیں کہ کہیں بھی ضرورت پیش آ جائے نا جی پیسوں کی، تو ہم تاکہ نکال کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ لیکن یہ کہ اس سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کا طریقہ سیکھیں، اور اگر نہیں سیکھ سکے تو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جو پاکٹ سائز کی سنت کی کتاب ہے وہ لے کر ہم اپنی جیب میں رکھ لیں، جہاں ضرورت ہو جس عمل کی وہاں پر نکالا فوراً دعا پڑھ لیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ضرورت کی یہ چیز ہے اس کو ہم نے پس پوش ڈالا ہوا ہے۔ ہم بچوں کو بھی ATM کارڈ بنوا کر دے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو کہیں ضرورت پیش آ جائے، لیکن افسوس کہ مسلمان اس بات کو بھول گیا کہ دین پر چلنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے بہرحال ہمارا سفر پر کافی سارا وقت صرف ہوتا ہے، لیکن وہ وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صرف نہ ہونے کی وجہ سے بے دینی بن رہا ہوتا ہے، دین نہیں بن رہا ہوتا۔ اور جو بھی سفر کر رہا ہے اگر آپ علیہ السلام کے طریقے پر نہیں کر رہا، ہم بھی اگر نہیں کر رہے تو ہمارا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے اور بے دینی کے وقت ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے ضروریات میں جو لگنا ہے اس کو دین پر لائیں اور اس کو دین بنائیں۔ پچھلے دنوں میں لکشمی چوک میں تھا، اس کے ساتھ وہ پیپر مارکیٹ ہے، کاغذ کا کام ہوتا ہے پرنٹنگ کا، تو ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی تو وہ مصنوع کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے تعارف کیا، پہلے میں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں مزدہ چلاتا ہوں اور 15 سال سے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ 15 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ کیا ہے سفر کرنے کا؟ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو پھر مجھے کہنے لگا کہ صاحب گانے نہیں چلانے چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ واقعی گانے نہیں چلانے چاہیے، چلانے بھی نہیں چاہیے۔ میں نے اس کو کہا کہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سوار ہوتے ہیں کیسے سوار ہونا ہے، جب بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھنا ہے، پڑھنا کیا ہے، سفر کی دعا کیا ہے، سواری کی دعا کیا ہے، جب واپس آ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے سے متعلق ہیں تاکہ سفر قیمتی بن جائے۔ تو اس نے بتایا مجھے نہیں آتا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ نے 2-3 سال لگائے اپنے استاد سے ڈرائیونگ سیکھی، کاش کہ آپ آدھا گھنٹہ لگا کر قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، حافظ صاحب سے، اپنے محلے کے کسی ایسے شخص سے جن کو سنت سے وابستگی تھی، یہ سنت کا علم تھا، اس سے آپ علیہ السلام کا طریقہ سیکھ لیتے تو آپ کا یہ 15 سال کا سفر قیمتی بن سکتا تھا۔ میں نے اس کو پھر طریقہ بتایا۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ وہ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، ان کی سواری لائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سواری کا ارادہ کیا، فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ، جب رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھا،
پھر اس کے بعد فلم استوى علی ظہری، جب اس کی پشت پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو یہ دعا پڑھی جو سواری کی دعا تھی، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی روایت ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ باقی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین یہ بھی الفاظ موجود ہیں، یہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، ثم ضحک، پھر مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے دعا پڑھی اس کے بعد مسکرائے کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے مسکرایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا، اور پھر آپ علیہ السلام مسکرائے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول مسکرائے کیوں؟ آپ علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا ان ربک تعالی یوجب العبد، بے شک آپ کا رب جو بلند و بالا برتر ہے وہ بندے سے خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ اس نے یہ کہا ہے اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعلم انہ لا یغفر الذنوب الا غیری، اور وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، تو اللہ کو خوش دیکھ کر میں مسکرائے۔ تو اس وجہ سے یہ کلمات پڑھنا، پھر اس کے بعد مسکرانا بھی سنت ہے۔ کیا صحابہ سبحان اللہ، کیا ان کی زندگی تھی، کیسے انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے کہ دعا پڑھی اس کے بعد مسکرائیں تو وہ مسکراتے بھی تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام دعا پڑھ کے مسکرائے تھے۔ اللہ جل جلالہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے دین کو ہمیں کیسے آپ علیہ السلام کے طریقے پر جس انداز میں حضور نے پیش کیا ہمارے سامنے ویسے پیش کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد سفر کی دعا آپ علیہ السلام نے جو تعلیم دی، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ ایک سفر کرنے کا سنت طریقہ ہے، اس کے ذریعے سفر کو قیمتی کریں۔ کچھ عرصہ پہلے میرا عرب امارات میں جانا ہوا تو وہاں پر پشتون لوگوں کے ڈیرے میں جانا ہوا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کے وہ جو دروازہ تھا اس کے پیچھے ایک لائن لکھی ہوئی تھی، دا وقت و تیرشی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو پشتو آتی نہیں تھی، میں نے کہا کہ یہ لگتا ہے ایک جملہ بہت قیمتی کوئی لکھا ہوا ہے جو ان کے ہاں قیمتی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ لکھا ہوا ہے کہ وقت تو گزر ہی جائے گا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے، وقت انتہائی قیمتی چیز ہے جس کو قیمتی بنانا ہے، اور وہ قیمتی بنے گا صرف ایک راستے سے کہ ہم عبادات میں دین میں چل رہے ہوں، اور اگر اپنی ضروریات میں بھی چل رہے ہوں، ضروریات میں بھی لگے ہوں، ضروریات کے پورا کرنے میں بھی لگے ہوں، تب بھی اگر آپ علیہ السلام کے طریق پر لگے ہوں گے تو وہ دین بنتا چلا جائے گا، وقت قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ہماری گاڑی ہیں تو ہم یہاں سے لوڈ کر کے مال سعودی عربیہ لے کر جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہاں پر کتنا وقت لگ جاتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 20 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا 20 گھنٹے سے زیادہ وقت آپ ڈرائیو کرتے ہیں، کہا کہ چھوٹا سا عمل آپ علیہ السلام کا کر لیں، اس کے ذریعے سے آپ کا وہ اتنا لمبا سفر عافیت کا بن جائے، اور اتنا لمبا سفر آپ کا قیمتی بن جائے، اتنا لمبا سفر آپ کا دین بن جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اپنی ضروریات